ریسٹورینٹس میں بیوی کے ساتھ کھانا کھانا، گھر سے باہر ہوٹل میں کھانا کھانے کا کیا حکم ہے، جبکہ وہاں بھی فیملی ہال میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے، کیا کبھی کبھار اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اقصی سالم کراچی سے۔ دیکھیں، شادیوں کی مکس گیدرنگ تو جو میزبان ہے نا، اس کو خوش کرنے کے لیے آپ جاتے ہو نا دعوت میں، تو وہ اس کا فرض تھا کہ وہ مکس گیدرنگ سے بچاتا۔ شادی بیاہ میں اس طرح کی کہ جب گناہ کی محفل ہوگی تو اس میں تو جانا جائز نہیں ہے، تو اس کو لازم تھا۔ باقی ہوٹلوں میں کھانا کھانا یا سفر میں جانا، یہ تو ضرورت میں داخل ہے۔ کہیں بھی جانا، جیسے آؤٹنگ کے لیے آپ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہو، تفریح پہ جاتے ہو، تو اس میں اگر مخلوط انتظام ہے، انتظام کا مطلب یہ کہ اس میں خود سے مخلوط ماحول بنا ہوا ہے، جیسے آپ سمندر پہ جاتے ہیں تو وہاں تو سب لوگ ہی آ رہے ہیں، اب بسوں میں آپ سفر کرتے ہیں، جہاز میں سفر کرتے ہیں، تو وہ تو مکس گیدرنگ ہوتی ہے، وہ تو لیکن وہ آپ کی ضرورت ہے، تو وہاں پر وہ مکس گیدرنگ کا حکم نہیں ہوگا جو شادیوں میں اور باراتوں میں ہوتی ہے، تو اس کا حکم الگ ہے۔ تو اس میں یہ کہ سفر کرنا بھی جائز ہے آپ کے لیے، تفریحی مقامات پہ جانا بھی جائز ہے آپ کے لیے، یہ سب چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ اب اس میں اگر خواتین بے پردہ ہو کے یا مرد اور عورت اختلاط کر کے جا رہے ہیں، تو یہ تو نہیں کہ گویا ان جگہوں پہ اب قبضہ ہو گیا، اب دیندار لوگ جا ہی نہیں سکتے۔ تو جیسے عام لوگوں کے لیے جانا جائز ہے، دیندار کے لیے بھی جانا جائز ہے، کیونکہ وہ تفریح مقامات ہیں، اللہ نے سب کے لیے بنائے ہیں وہ۔ تو اس میں پھر جو بے پردہ عورتیں ہو کے جائیں گی یا مکس گیدرنگ والا ماحول بنائیں گے وہاں جا کے، بے پردگی والا ماحول، ان کو گناہ ہوگا۔ تو شادی بیاہ میں تو جو بلا رہا ہے اس کے ذمے تھا کہ وہ پارٹیشن کرتا، نہیں کیا تو آپ پر جانا، آپ کے لیے جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اصل میں تو آپ اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی کسی ضرورت سے نہیں جا رہے، آپ اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس میں اس کے ساتھ گناہ کی معاونت ہے۔ جبکہ ہوٹلوں میں، جہازوں میں، ٹرین میں، ان میں سفر کرنا یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تو ہے لیکن آپ کی بھی ضرورت ہے یہ۔ تو اس لیے ہوٹلوں میں اگر کوئی مکس گیدرنگ کا ماحول ہے تو یعنی کوئی پارٹیشن کا انتظام نہیں کیا تو ہوٹل والے نے غلط کیا، اس کو کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں کیا تو آپ اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جا سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ ضرور کریں کہ آپ جائیں، بلکہ آج کل تو پردے دار عورتوں کو ایسی جگہوں پہ تو یعنی تفریحی مقامات پر تو لے جانا چاہیے، انہوں نے تو بڑی قربانی دی ہے، اس ماحول میں پردہ کیا ہے، تو اب آپ جو شریعت میں جو چیزیں جائز ہیں وہ بھی اس سے بھی ان کو محروم کر دیں گے، تو وہ تو بیچاری گھروں میں بالکل ہی گھٹنا شروع ہو جائیں گی۔ تو جو بھی جائز تفریح کے مواقع ہیں وہ اپنی گھر والوں کو اس میں لے جانا چاہیے۔ تو آؤٹنگ پہ کبھی کبھار اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جانا چاہیے، اس سے میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے۔ اسلام نے ہر اس کام کا حکم دیا جو میاں بیوی میں محبت کا ذریعہ ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دعوت پہ بلایا، آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ تو میں آؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک کا انتظام کر سکتا ہوں۔ تو کچھ دن بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ میرے گھر آئیں، تو آپ نے فرمایا کہ میری زوجہ عائشہ کو بھی بلاؤ۔ تو دل صاف تھے اس زمانے میں لوگوں کے، جو دل میں ہوتا وہی زبان پہ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں افورڈ کر سکتا، ان کا مفہوم یہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، پھر تیسری دفعہ انہوں نے دعوت کی، آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ، تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ حضرت عائشہ، امی عائشہ کے ساتھ آئیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی کبھی کبھار بیگم کو بھی گھمانے پھرانے لے جانا چاہیے۔ تو اگر ایسا ماحول ہے، آپ ہوٹل میں جائیں، مکس گیدرنگ ہے، تو آپ ذرا چھپڑ میں بیٹھیں، پردے کا بھی انتظام ہوتا ہے، ہوٹل والے کو بتا دیں بھائی ہمارے گھر والے پردہ کرتے ہیں تو ہمیں ذرا کونے میں انتظام کرو، کہیں چھپڑ میں۔ تو وہ پھر ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے ہوٹلوں میں پردے کا بھی ہوتا ہے، اگر کوئی پردے دار فیملی کہیں بیٹھنا چاہے اس کے لیے الگ وہ انتظام کر دیتے ہیں، اور اس میں پھر جو خاتون ہیں وہ مردوں کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھیں، دوسری طرف رخ کر کے بیٹھیں تاکہ ان کے چہرے پہ مردوں کی نظر نہ پڑے۔ تو اتنا کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بہت ہی بیہودہ ماحول ہے پھر جانا جائز نہیں ہے، بالکل ہی ناچ گانے ہو رہے ہیں، ڈسکن ہو رہا ہے اس ٹائپ کا، پھر حرام ہے جانا۔ شادی میں میوزک ہو تو شرکت کا حکم، جس شادی بیاہ میں گانے چلائے جاتے ہوں کیا وہاں کھانا کھانا جائز ہے؟ جبکہ آج کل ہر شادی بیاہ کا یہی حال ہے۔ علی شاہ کراچی سے، جس محفل میں موسیقی چل رہی ہو، گانے بجانے چل رہے ہوں، شادی بیاہ کی جس محفل میں، وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیں، بیٹھنا جائز نہیں ہے، کھانے کی بات نہیں، ظاہر ہے کھانا وہاں بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے ہی کھائیں گے نا، تو اس مجلس کا بائیکاٹ کرنا فرض ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور بھی تو بہت ساری جگہیں ہیں جہاں گانے بجانے چل رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ بس میں جا رہے ہیں، بس والے نے فلم لگا دی، گانا تو دور کی بات ہے، تو کیا اٹھ کے چلے جائیں وہاں سے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں میوزک بج رہا ہوتا ہے، کیا ہم وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں؟ تو بعض لوگ اپنے کسی میٹنگ میں جاتے ہیں، کہیں کوئی بزنس کے حوالے سے کوئی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی گانا لگا دیتا ہے،
وہاں سے کیا اٹھ کے تو پھر ساری نہیں، پھر ہم اٹھ کے جاتے ہی رہیں گے، موسیقی تو کہاں کہاں چل رہی ہے. تو جب اتنی ساری جگہوں پہ ہم بیٹھ سکتے ہیں تو پھر شادی بیاہ میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تو خوب سمجھ لیں شادی بیاہ کی محفل میں اور عام محفلوں میں فرق ہے. شادی بیاہ کی محفل کوئی ضرورت نہیں ہے شرعی، اس میں جو اس محفل کا انعقاد کرتا ہے آپ اس کی خاطر وہاں جا رہے ہوتے ہو، اپنی خاطر نہیں جاتے. جب کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے نا اپنی ولیمے میں، اپنی شادی میں، تو آپ اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہو. تو اس کے ذمے لازم تھا کہ وہ اس کام کا انتظام کرے جس سے آپ کو ناگواری ہوتی ہے شرعی لحاظ سے، جو آپ ناپسند کرتے ہو. آپ ناپسند کرتے ہو گانے بجانے کو، گناہ کی محفل ہے، تو اس کے ذمے یہ لازم تھا. اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کا وہاں بیٹھنا حرام ہے، اس لیے کہ آپ کا وہاں بیٹھنا اس کی علامت ہے کہ آپ اس گناہ پہ راضی ہیں. ورنہ سوچیں نا آپ خود صبح شام اس گناہ کے خلاف بولتے رہیں اور پھر عین اس وقت میں آپ اسی مجلس میں بیٹھے رہیں. تو یہ اس کے ذمے لازم تھا، اس نے یہ نہیں کیا، اور آپ کی یہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت یہ اس کی ہے. اس وجہ سے آپ کے لیے وہاں بائیکاٹ کرنا. اسی طرح شادی بیاہ میں جو مخلوط گیدرنگ ہوتی ہے، لڑکا لڑکی اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی پارٹیشن نہیں ہوتی، یا ناچ گانے کی محفل ہو، تو وہاں بیٹھنا ناجائز ہے، حرام ہے، اس میں شرکت جائز نہیں. اس کے برعکس جو بس میں گانے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی ضرورت سے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر بس میں آپ گانوں سے اتر جاؤ گے تو آپ پھر دوسری بس میں پتہ نہیں اس میں کیا ماحول ہوگا. یہ تو صبح شام کی ایک ضرورت ہے. اسی طرح آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہو تو ہوٹل میں کھانا کھانے بھی ہم اپنی ضرورت سے جاتے ہیں، کیونکہ یہ کھانا پینا انسان کی بیسک ضرورت ہے. تو ہوٹل میں گانا سننے نہیں جا رہے ہوتے، آپ کھانا کھانے جاتے ہو. وہاں اگر اس نے گانا لگا دیا تو وہاں بھی اصولی طور پر تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو روکیں. اگر وہ نہیں رکتا تو آپ مجبور ہیں وہاں پہ. تو اسی طرح جو کوئی تفریحی مقامات ہوتے ہیں وہاں آپ اپنی ضرورت سے جاتے ہیں. یہ ساری دنیا اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے. اب اگر وہاں کوئی اس طرح کی محفل لگ رہی ہوتی ہے تو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے. لیکن اگر آپ کہیں دور جاتے ہیں وہاں بھی یہی ہے تو پھر وہ آپ کی ایک ضرورت ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں. جبکہ شادی بیاہ میں یا کوئی اپنے بچے کے عقیقہ کرتا ہے تو اس میں انوائٹ جو کر رہا ہے نا، آپ اس کی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں. تو اس کی ضرورت میں اور اپنی ضرورت پوری کرنے میں فرق ہے. تو سفر کرنا آپ کی اپنی ضرورت ہے، اور یہ انسان کی بیسک ضرورتوں میں سے آتا ہے. ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھانا آج کل بیسک ضرورت ہے، ہر جگہ کھانا تھوڑی دستیاب ہوتا ہے آپ کو. تو اس لیے وہاں مجبوری ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کو ایجوکیشن سسٹم میں بھی مخلوط ماحول ہوتا ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ حرام ہے تو پھر لوگ پڑھائی سے پیچھے رہ جائیں گے. ہم کہتے تو ہیں کہ بھائی لڑکوں کو چاہیے ایسی یونیورسٹیوں میں پڑھیں جو صرف بوائز کی ہوں، لڑکیوں کو چاہیے ایسی یونیورسٹی میں پڑھیں جو صرف گرلس کی ہوں. لیکن اگر ایسی یونیورسٹیاں نہیں ہیں یا ہیں مگر ان میں ایجوکیشن کا معیار اچھا نہیں ہے تو پھر مجبوراً کو ایجوکیشن میں پڑھنا جائز. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن آپ کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے. تو وہاں مجبوری کی وجہ سے تو سفر کرنا، ہوٹل میں کھانا کھانا یا یونیورسٹی کالج میں پڑھنا یہ مجبوری ہے. شادی میں جانا کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ آپ کی نہیں، یہ اس کی مجبوری ہے جو آپ کو بلا رہا ہے. تو اس لیے وہاں جا کے وہاں اگر وہ اس طرح مخلوط ماحول کا انتظام کرتا ہے اور گانے بجانے کی محفل ہے تو وہاں حرام ہے بیٹھنا، کیونکہ یہ وہاں بیٹھنا خالصتاً اس کی علامت ہے کہ آپ اس گناہ پہ راضی ہیں. جبکہ بس میں گانا چل رہا ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ اس پہ راضی ہیں، بلکہ یہ آپ کی مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ سفر کر رہے ہیں.